اچھا، پہلے تو میں لائٹر سائڈ شروع کرتا ہوں. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب ابھی بول رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہا مولانا صاحب اگر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بڑا اچھا ہوگا اگر آئیں گے، ان میں کوئی اسٹیبلٹی آ جائے گی. یہ تو آوارہ سی پارٹی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو میں کہ جملہ آپ سے سمجھ لوں، آپ کس معاملے میں آوارہ پارٹی ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب سے بھی آپ بات کر رہے تھے. ایک اور چیز پہ میں کلیئرٹی دے دوں. جو بل جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ والا، اچھا جی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس بل کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہے، ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ دس از بٹوین دی امریکن لیجسلیٹرز اینڈ دیئر ووٹرز. ڈائسپورا میں ان کے ووٹرز موجود ہیں جن کو پاکستان میں سول یا پولیٹیکل رائٹس نہیں ملتے. یہ بٹوین دیم اور ان کے لیجسلیٹرز کے ساتھ. آپ پی ٹی آئی امریکہ کو، آپ امریکہ کی پی ٹی آئی کو ڈسون کر رہے ہیں؟ سر امریکہ کی پی ٹی آئی نے یہ بل موو کوئی نہیں کیا. نہ امریکہ کی پی ٹی آئی جو ہے وہ موور ہے اور نہ آگے انہوں نے اس کے اوپر کوئی ووٹنگ کرنی ہے. ہر شخص جو رہتا ہے امریکہ کے اندر اور ڈائسپورا کا حصہ ہے، وہ ان کی اپنی، وہ یہاں پہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کرتے ہیں. تو دس از بٹوین لیجسلیٹرز اینڈ دیئر ووٹرز. تو میں صرف یہ کلیئرٹی کرنا چاہتا تھا. رانا صاحب نے کہا کہ آوارہ سی پارٹی ہے. رانا صاحب جو ہے وہ ویسے تو آج کل کبھی کبھی وہ سینئر ایلیمنٹس میں بھی گنے جاتے ہیں، مگر پھر وہ پرانی سیلف پہ آ جاتے ہیں اور پھر انہوں نے جواب دینا ضروری ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی آوارہ پارٹی ہے جس کے ترلے کر رہے ہیں آپ پچھلے سال 1.5 سال سے کہ ساڑھے نال بہ جاؤ، ساڑھے نال بہ جاؤ، ساڑھے نال مذاکرات کر لو. میری صرف یہ گزارش ہے کہ رانا صاحب ایک سینئر آدمی ہے، ان کے منہ سے اس قسم کی بچگانہ گفتگو اچھی نہیں لگتی ہے. یہ آوارگی جو ہے اس نے آپ کو کیا اسے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مجبور کیا ہے کہ آپ پرسنل محفلوں میں بھی اور میٹنگز میں بھی جو گفتگو ہمارے ساتھ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ بھی ہمارا لوگوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کریں گے. یہ بتائیں، کل سلمان اکرم راجہ صاحب تھے میرے شو میں، انہوں نے کہا کہ یہ تحریک کی بات ہو رہی تھی عید کے بعد. ان کی باتوں سے مجھے یہ فیل ہوا کہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کی ابھی تیاری نہیں ہے. ابھی ایک موبلائزیشن چلے گی، آپ ڈفرنٹ صوبوں میں لوگوں سے ملیں گے، آرگنائز ہوگی پارٹیز کے ساتھ. تو ایک موبلائزیشن موومنٹ ہے لیکن ایجیٹیشن نہیں ہے جو ابھی جو مستقبل قریب میں. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ کیونکہ گرینڈ اپوزیشن الائنس از بینگ شیپڈ اپ اور ہماری خواہش ہے کہ وہ اس سے پہلے اس کے کوئی نہ کوئی اس کی شیپ سامنے آ جائے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے کسی تحریک کو شیپ اپ کیا جائے. تو اس حوالے سے اتفاق سے اتحاد کے فاصلے کے درمیان اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو کوئی بھی موبلائزیشن ایجیٹیشن بن سکتی ہے. تو وہ ہم ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، مہینوں کی بات کر رہے ہیں، ایجیٹیشن کی بات کر رہا ہوں، سڑکوں پہ موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. عید کے تو بعد ہی ہوگی جو بھی چیز شیپ اپ ہوگی سر، عید کے بعد نہیں، بٹ موومنٹ ڈیز، ویکس، منتھس کیا ہوگا؟ سر وی آر ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، کیونکہ دوسری جماعتیں جب ہمارے پاس آ جائیں گی اور ہم ایک اتحاد کا حصہ ہیں تو ہم ایک اکیلی ڈرائیونگ فورس نہیں ہوگی. تو پھر اس میں بہت سی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. کیونکہ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا آپ کو 2025 میں عمران خان باہر آتے نظر آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 2025 تو چھوڑیں، وہ تو چاہتے نہیں، وہ تو لگتا ہے 2030 تک باہر نہیں آنا چاہتے. تو انہوں نے تو سارا ملبہ آپ کی پالیٹکس پہ ڈال دیا. میرے خیال میں آج رانا صاحب گھروں کے دو لڑکے آئے سن، اس پاس بیکی گلا کر رہے سن. عمران خان انشاءاللہ اسی سال نکلے گا. ہماری کوشش ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری جدوجہد ہے. باقی اللہ کی ذات پڑی ہے، وہ بہتر جانتی ہے. مگر جتنی دعائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں اور جتنی کوششیں بندے کر رہے ہیں، خان صاحب انشاءاللہ تعالی اسی سال نکلیں گے اور جلد نکلیں گے. اور وہ جو ہمارے آوارہ ہونے کا انہوں نے کہا ہے، میں تو صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیصلہ آباد میں کون سی شکایت آئی ہے ہماری پارٹی کی آوارگی کی، انہیں یہ ضرور بتائیں اگلے پروگرام میں. چلیں ابھی پوچھ لیں گے. یہ